بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کا علاج کروایا جائے گا، یعنی اس کا خون بند کیا جائے گا؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود باب ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے 3604 حدیث کتاب میں اور 15ویں باب میں ہے۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں: وروا فی شرح سنتی فی قطع السارق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطعوه ثم احسموه، جس طرح آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت شرح السنہ میں ہے، اور شرح السنہ میں اس کا تفصیلی حوالہ کچھ یوں ہے کہ کتاب الحدود باب السارق یسرق بعد قطع یده الیمنی ورجلہ الیسری، اور شرح السنہ میں یہ روایت ہمیں ملے گی 2602۔ امام حاکم اس کو اپنی مستدرک میں لے کر آئے ہیں 8150ویں حدیث کے تحت۔ شیخ زبیر رضوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، پھر اسے داغ دو۔ اہل علم یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو مقصد ہے وہ سزا دینا ہے، کسی کو اس کے عضو سے محروم کرنا نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اصل میں شریعت اسلامیہ کا ایک مزاج ہے کہ وہ انسان کو جرم کرنے کے بعد سنبھلنے کا پورا موقع دیتی ہے۔ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، یہاں جدید ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جب اس طرح کوئی جسم کا عضو کٹ جاتا تو خون روکنے کے لیے اس کو داغا جاتا تھا۔ داغنے سے مراد یہ ہے کہ لوہے کی کوئی چیز گرم کر کے زخم پر لگائی جاتی تھی مخصوص انداز سے، تو جس سے خون رک جاتا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی پر ایسی حد نافذ کی جائے جس سے جان تو نہیں جاتی، لیکن اگر حد نافذ کرنے کے بعد مناسب علاج نہ کیا جائے تو جان جانے کا اندیشہ ہے، تو اس کا علاج کروایا جائے گا۔ یہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔